الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العلي العظيم. آئیے ہم سب مل کر محبت سے ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. کچھ سیاسی لوگ بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں، ان کو بھی بتانا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اسٹیج پر محترم الحاج پیر گلشن الہی صاحب بیٹھے ہیں. حضرت شاہ خالد بابا کے پوتے تشریف فرما ہیں، سادات میں سے ہیں. میرے بھائی حاجی حنیف ہارون صاحب کے داماد نور محمد گھانگڑا بھی بیٹھے ہیں. رفیق ملت جناب شیخ رفیق صاحب نقابت کر رہے ہیں، اور کتنے معززین موجود ہیں، اور میرے سامنے میرے پیارے دینی بھائی بیٹھے ہیں. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لاہور میں جو مزار ہے بزرگوں کا حضرت داؤد بندگی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے سجادہ نشین بھی ہیں، صاحب نسبت بھی ہیں ماشاءاللہ. میری اتفاق سے شاید پہلے ملاقات نہیں ہوگی، تاہم زیارت کا موقع ملا. اللہ تعالی ان سے اپنی مخلوق کو نفع کثیر پہنچائے. عمر ڈھل رہی ہے تو ایسے چہرے دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں کہ میدان خالی نہیں ہے. توجہ. مسلمان کہلانے والوں،
آپ سے دنیا کھیل رہی ہے، کچھ مولوی بھی کھیل رہے ہیں، کچھ پیر بھی کھیل رہے ہیں، اور سیاست تو نام ہی کھیل کا ہے۔ کیوں کھیل رہے ہیں؟ آپ نے سب کچھ سیکھا، دین نہیں سیکھا۔ بچے کے لیے پیدا ہونے سے پہلے اسکول میں رجسٹریشن کرا دیتے ہیں، ہزاروں روپے کی فیس دیتے ہیں، ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں، گاڑی کا انتظام کرتے ہیں، خود کم کھاتے ہیں، بچے کو پڑھانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ اس کو وہاں پر الفابیٹ، حروف تہجی سکھائے جاتے ہیں، الف با تا اے بی سی۔ اس کے بعد وہ درجے طے کرتا ہوا پڑھتا ہے۔ دین کے لیے یہ پابندی کیوں نہیں ہے؟ کوئی چلتا پھرتا ٹیلی ویژن پہ آ جائے، آیت نمبر اتنا، سورت نمبر اتنا، آپ وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسکول کے لیے بنیاد سے پڑھنا ہے، دین کے لیے کوئی بھی کچھ کہہ دے۔ آپ سے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ میٹرک پاس ہیں، انٹر ہیں، یا گریجویٹ ہیں، یا ماسٹر ہیں، فیلوشپ کی ہے، ہائر ایجوکیشن لی ہے۔ وہاں پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا کہ جس ہستی کو دیکھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ نبی سے تمہارا تعلق کیسا تھا؟ نبی سے تمہارا رشتہ کیسا تھا؟ جس کی آج ہمیں پرواہ نہیں ہے، جو آئے جو مرضی کہہ دے ہم اس کے پیچھے لگ جائیں۔ غوث کے ماننے والے ادھر ادھر دیکھیں، غوث کو دیکھنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، وفادار ہونا چاہیے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک کہانی بیان کی سکھانے کے لیے۔ ان کا مقصد نتیجہ ہوتا ہے، کہانی نہیں ہوتا۔ کہانی سننے میں 8 سال کا بچہ ہو یا 80 سال کا دلچسپی سے سنتا ہے، آگے کیا ہوا، پھر کیا ہوا، تو اس میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اصل ان کا مقصد، اس کا نتیجہ ہے، تو فوراً تکنے لگ گیا۔ کہاں گیا تیرا دعویٰ؟ بات سمجھ آئی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کہاں گیا تیرا دعویٰ؟ کہہ رہا تھا تجھ سے بہت پیار ہو گیا، اب تیرے بغیر گزارا نہیں۔ میں نے کہا تو ادھر دیکھنے لگ گیا۔ تجھے محبت نہیں ہے۔ محبت اگر ہوتی تو تو کہتا کوئی ہو خوبصورت جتنی مرضی، میں نے ادھر دیکھنا نہیں ہے۔ جب دیکھنے لگ گیا تو پتا چل گیا یہ ہوس تھی، محبت نہیں۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، without any resemblance، کوئی اس کا نہیں مقصد، سمجھانا ہے بات کو۔ دعویٰ کریں غوث سے محبت کا اور ادھر ادھر دیکھیں تو پھر غوث کی محبت کہاں گئی؟ اور جبکہ ہم یہ جانتے ہیں، ہمارے امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھا، 7 سنابل میں یہ لکھا ہوا ہے، نبی پاک سے فیض صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت مولا مرتضیٰ کو ملا، ان سے امام حسن کو، ان سے امام حسین کو، ان سے امام زین العابدین کو، ان سے امام محمد باقر کو، ان سے امام جعفر صادق کو، ان سے امام موسیٰ کاظم کو، ان سے امام علی رضا کو، ان سے امام محمد تقی کو، ان سے امام علی نقی کو، ان سے 11ویں امام حسن عسکری کو ملا۔ جب تک 12ویں امام محمد مہدی پیدا نہیں ہوتے، امام حسن عسکری سے یہ مقام ملا ہے غوث اعظم کو۔ مشرق و مغرب، جنوب و شمال میں کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک غوث پاک کی مہر نہ لگے، ان کا فیض نہ ہو کوئی ولی بن سکتا نہیں۔ یہ شان ہے میرے غوث پاک کی۔
ولایت پر قبضہ ہے ان کا. وہ کہتے ہیں الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل. جنوں کے بھی پیر ہیں، انسانوں کے بھی پیر ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہیں، میں سب کا پیر ہوں. کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، کیونکہ حضور نے خود فرما دیا تھا جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے، میرے اس بیٹے کی شان ولیوں میں بلند ہوگی. محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے، افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا. مجھے نہیں معلوم، یقیناً علماء نے آپ کو بتایا ہوگا، غوث عربی زبان کا لفظ ہے، فارسی میں ترجمہ فریاد رس، اردو میں معنی کہ جس کو مشکل میں پکارا جائے اور وہ مدد کرے اس کو غوث کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر یہاں کوئی عربی گرامر کا، عربی نحو کا جاننے والا، اس سے پوچھ لیں نعبد و نستعین مضارع ہیں. مضارع دو زمانوں کے لیے ہوتے ہیں، حال کے لیے بھی، استقبال کے لیے بھی. یہ زمانہ بھی اور آنے والا بھی. ٹھیک ہے، آپ نے سن لیا. ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ قرآن کریم کا نسخہ لیتے ہیں بازار سے، اس میں ترجمہ لکھا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ تو زمانہ حال کا ہے، آگے کی تو بات نہیں ہے. ترجمہ یہ ہونا چاہیے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کریں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مانگیں گے. مگر وہاں ترجمہ صرف اتنا ملتا ہے، مگر جس پر فیضان ہو جائے، جس پر اللہ کا کرم ہو جائے، وہ احمد رضا بن جاتا ہے. اسے دنیا اعلیٰ حضرت کہہ کے پکارتی ہے. کیا ترجمہ کیا؟ تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں، زمانہ کوئی بھی ہو. آپ نے یہ سن لیا. عبادت کے لائق کون ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کہیں گے 40 نیکیاں ملیں گی. یہ جو آپ سے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، اور آپ کہنا شروع کر دیتے ہو، اگر آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے کہو گے ثواب ہوگا. حفظ نفس کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے کہو گے ثواب کچھ نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، آپ فوراً اٹھا دیتے ہو. بھئی نعرہ لگ رہا ہے تو ہاتھ اٹھا لیا جائے. شیر پر ہاتھ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ نعت اس طرح پڑھو جیسے نبی کے سامنے پڑھ سکو. نعت پڑھنے کا بھی ادب ہے، نعت سننے کا بھی ادب ہے، مگر ہم میں وہ چیز رہی. ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ 100 روپے کے جناب اس نے نوٹ ہیں وہ اچھالتا ہے، دوسرا کہتا ہے اس نے 100 میں 200. وہ اس پہ خدمت نہیں کر رہے ہیں، وہ دکھاوا کر رہے ہیں. محبت سے نذرانہ دینا کوئی منع نہیں ہے، ادب سے دینا کوئی منع نہیں، مگر ہم نے سب چیزوں کو کمرشل کر دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں بات پھیلاتا جاؤں گا، دور چلی جائے گی. آپ میں سے کون ہے جو اندھیرے میں کتاب پڑھ سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ پکی بات، اندھیرے میں کتاب پڑھی جا سکتی نہیں.
اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ کتاب کا ذکر بعد میں، نور کا ذکر پہلے۔ پہلے نبی کو نور مانو، نور مان کر نور مانگو، پھر قرآن پڑھو، تب سمجھ میں آئے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ توجہ، جنہوں نے نور مانا نہیں انہوں نے مانگا نہیں، جب مانا نہیں تو مانگا نہیں، جب مانگا نہیں تو ملا بھی نہیں۔ اور سنی کیا کہتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ قرآن اسی کو سمجھ آئے گا جو نبی سے نور لے گا، ورنہ نبی نے خود فرما دیا بہت سے لوگ ہیں قرآن پڑھیں گے، بہت اچھا کر کے پڑھیں گے، مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آج دیکھ لو، آپ ان کی قرات سن کر کہتے ہو کیا خوب ہے، مگر حلق سے نیچے کیوں نہیں اتر رہا؟ اور جس نبی پہ قرآن اترا ہے تم نے اس نبی کو ہی نہیں مانا تو اس کتاب کو کیسے ماننے والے کہلاؤ گے؟ نبی کا دامن تھاما ہوتا، نبی سے نور لیا ہوتا تو قرآن سینے میں اترتا۔ میں نے پھیلانا نہیں ہے، جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق سوچا جا سکتا بھی۔ ہم کسی نبی کی عبادت نہیں کرتے، کسی ولی کی نہیں کرتے، کسی لیڈر کی نہیں کرتے، کسی امیر کبیر سفیر کی عبادت نہیں کرتے۔ ہاں، نبیوں ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہیے گا۔ بڑی مہربانی، آپ نے میرا ساتھ دیا۔ تعظیم کرتے ہیں۔ اب ایک جملہ یاد کر لیں، ہر عبادت میں تعظیم ہے، ہر عبادت میں، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ جس کو اتنی بات یاد ہو جائے گی بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم نبی کے لیے کھڑے ہو کر ادب سے ہاتھ باندھ کر دست بستہ کا مطلب ہاتھ باندھ کر سلام پڑھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھتے ہیں نا؟ کچھ لوگ اس کو شرک کہتے ہیں کیونکہ ان کا اوپر والا خانہ اپر چیمبر از ایمٹی، عقل ہے ہی نہیں۔ جب ایمان نہیں رہا عقل پہلے جاتی ہے کہ میرا یہاں کیا کام ہے۔ وہ یہ اس کو شرک کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا شرک ہے۔ کیوں؟ نماز میں ہاتھ باندھ کر اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تم نبی کے لیے کھڑے ہو گئے، جو کام اللہ کے لیے کیا وہی نبی کے لیے کیا، لہٰذا چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ ثابت ہوا شرک۔ ایسے ہی لگاتے ہیں نا فتویٰ؟ پوچھ رہا ہوں، ان کا کام ہی مفتیان شرک، وہ مفتیان دین نہیں، مفتیان شرک۔ یہی ہو۔ آپ کے ہاں فوج کی پولیس کی پریڈ ہوتی ہے، 23 مارچ کو آپ دیکھتے ہیں پولیس کی پریڈ یا فوج کی پریڈ، ان کو کہتے ہیں جب تم نے چلنا ہے تو ذرا سنبھل کے چلنا ہے اور کہنا ہے لیفٹ رائٹ، یہی ہے نا؟ ان کے مدرسے سے جب نکلتا ہے نا تو وہ اس کو کہتے ہیں تو نے بھی دو ہی لفظ کہنے ہیں باہر نکل کے، شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت۔ ان کو اور کوئی لفظ آتا؟ عشق کو یہ شرک کہتے ہیں، محبت کو یہ بدعت کہتے ہیں، اور خود سارے کام کرتے ہیں۔ یہ خود کر لیں تو ٹھیک، ہم کریں تو فتوے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مومن ہیں تو ان کے فتووں سے مشرک ہو سکتے۔ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، ان کا نہیں۔ اور ہم سچے مفتی کو مانتے ہیں،
جو سچا مفتی ہو قرآن حدیث کی بات کرے اس کی توہین کرنا کفر تک لے جاتا ہے. ہم سچے مفتی کو مانتے ہیں. ایسے مفتیوں کو ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے. سچے مفتی ہیں مسائل کے بتانے والے. مفتی یہ بھی ہے مگر مفت کے کھانے والے. یہ مفت مفتی ہیں، ان کا کام کھیلنا ہے، یہ شریعت کو جانتے. بہشتی زیور ان کے ایک بڑے مفتی تھانہ بھون کے مفتی تھانوی صاحب نے لکھی، اس میں شرک کی فہرست بنائی ہے. یہ کام شرک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے سیرا باندھنا. شرک کی فہرست میں لکھا ہوا ہے. مہربانی ہوگی اگر آپ بات نہ کریں. سیرا باندھنے کو شرک لکھا ہوا ہے. بولو عقل ہے؟ اللہ نے کبھی سیرا باندھا؟ اللہ کا جسم ہے تو پھر سیرا باندھنا شرک کہاں سے ہو گیا؟ جن کو یہی نہیں پتا بتاؤ ان کی عقل کا کیا حال ہوگا. یہ ہر چیز کو شرک کہہ دیتے ہیں. کہتے ہیں جی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو اللہ کے لیے، تم نے درود و سلام میں ہاتھ باندھا اس لیے چنانچہ شرک. میں نے کہا یہ کام تو تم بھی کرتے ہو. تم بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے قبلے کی طرف منہ کر کے سلام پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو. کہنے لگے ہم نہیں پڑھتے. میں نے کہا پڑھتے ہو. کہنے لگے کب؟ میں نے کہا نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ ہاتھ باندھے ہوتے ہیں یا نہیں؟ کھڑے ہوتے ہو یا نہیں؟ درود شریف پڑھتے ہو یا نہیں؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت. یہ درود و سلام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم نے ہاتھ باندھے ہوئے یا نہیں؟ کھڑے ہوئے ہو یا نہیں؟ اب جواب نہیں ہے. سن لو، میرے نبی نے پہلے اعلان کر دیا انما الاعمال بالنیات. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، عملوں کا مدار نیت پر ہے. جب میں نبی کی عبادت نہیں کر رہا تو تم اس کو عبادت کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہم تو نماز جنازہ میں سجدہ نہیں کرتے، میت سامنے رکھی ہے ہم سجدہ نہیں کرتے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ سجدہ اللہ کو نہیں میت کو ہے. جب میت سامنے رکھی ہے سجدہ نہیں کرتے تو کسی قبر کو کہاں سے سجدہ کریں گے؟ قدم چومنا اور بات ہے، سجدہ کرنا. فقہ ہماری جس کو آپ اردو میں فقہ کہتے ہیں، فقہ حنفی کی معتبر کتاب در مختار میں لکھا ہوا ہے ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو چومنا. کبھی چوما ہے؟ شرم آتی ہے. مائیں زندہ ہیں تو اس سعادت سے خود کو خالی نہ رکھنا، بعد میں پچھتاؤ گے. باپ کی پیشانی چوما کرو، ماں کے قدم چوما کرو. اب مجھے بتاؤ ایک جوان بیٹا 6 فٹ کا ماں کے قدم چومنا چاہتا ہے، جھکے گا یا نہیں؟ یا ماں سے کہے گا ذرا ماں جی قدم اوپر اٹھاؤ تاکہ میں چوم لوں؟ ایسا کہنا بے ادبی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ جھکے گا. شکل کیسی بن جائے گی؟ سجدے والی. کون سی بن جائے گی؟ نیت کیا ہے؟ قدم بوسی یا سجدہ؟ تو جب نیت سجدے کی نہیں ہے تو اس کو سجدہ کیسے کہو گے؟ جاہل سے جاہل آدمی کسی مزار کو سجدہ نہیں کرتا، قدم بوسی کرتا ہے. اس کو یقین ہے سجدہ صرف اللہ کو ہوگا. اگر عبادت کی نیت سے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے شرک ہوگا، تعظیم کی نیت سے کریں گے حرام ہوگا. ہم نہ سجدہ کرتے ہیں کسی مزار کو نہ کسی زندہ کو سوائے رب تعالیٰ کے. نبی پاک کے لیے صحابہ نے عرض کی حضور آپ کو درخت سجدہ کرتے ہیں، آپ کو جانور سجدہ کرتے ہیں، ہمیں حق ہونا چاہیے ہم کریں. نبی نے نہیں کرنے دیا. لیکن صحابہ نے سجدے کے لائق سمجھا یا نہیں سمجھا؟
میں نے کہا نا، میں نے پھیلانا نہیں ہے بات کو. انہوں نے سجدے کے لائق سمجھا، میرے نبی نے روک دیا. فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن صحابہ کو نبی نے قدم چومنے کی اجازت دی، ہاتھ چومنے کی، پاؤں چومنے کی اجازت دی. حضرت علی حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے، حالانکہ درجہ حضرت علی کا زیادہ، مگر ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاتھ پاؤں چومے جا سکتے ہیں. اب جب پاؤں چومنا ہے تو جھکنا پڑے گا، نیت سجدے کی نہیں تو سجدہ کہلا سکتا. وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ بِقَصْدِ الْعِبَادَةِ، یہ سجدے کی تعریف ہے کہ پیشانی کو زمین پر لگانا عبادت کی نیت سے اللہ کے لیے، اس کو سجدہ کہتے ہیں. آپ پلنگ کے نیچے کوئی چیز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، سجدے کی شکل بنی ہوئی ہے یا نہیں بنی ہوئی ہے، اس کو سجدہ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ نیت نہیں ہے. کیونکہ نیت نہیں، تو جب نیت نہیں تو وہ سجدہ کہلا سکتا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو صاحب النعل کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ آپ نہیں دوہرا سکو گے. صاحب النعل، جوتیوں والے. کون سے؟ جوتیوں والے. ان کو ان کے نام سے کوئی پکارتا تھا، انہیں پسند نہیں تھا. جب ان کو صاحب النعل کہہ کے پکارتے تھے وہ خوش ہو جاتے تھے. ان کا کام کیا تھا؟ نبی پاک آ رہے ہیں، وہ نبی کے قدموں سے مبارک جوتیاں لیتے تھے، ایک اپنی اس آستین میں، ایک اپنی اس آستین میں. اپنی آستینوں میں نبی پاک کی جوتیاں لے کر بیٹھ جاتے تھے. جب حضور جانے لگتے حضور کے قدموں میں بچھا دیتے تھے. جھکنا پڑتا تھا یا نہیں؟ اونچی پاؤں سے جوتیاں لے رہے ہیں تو جھک کے لے رہے ہیں یا کھڑے ہو کے لے رہے ہیں؟ جھک کے لے رہے ہیں. حضور نے منع کیا. انحنا کا مسئلہ ہے نا، جھکنا، اللہ کے سوا کسی کے لیے جھکنا. اب کام جھکے بغیر نہیں ہوگا تو مقصد جھکنا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں جھکنا. لیکن آپ لوگ جانتے نہیں ہو، وہ مشین گن لگائی ہوئی ہے فتوے کی، آپ ان کے فتوے سن کے پریشان ہو جاتے ہو. ارے سنو، ہر سنو. علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا، اس سے پہلے مولانا روم کو بھی کہنا پڑا کہ بوسہ زن بر آستانے کاملے، اگر کچھ بننا چاہتا ہے تو کسی کامل کے آستانے کو بوسہ دے. ان کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی، مجنوں کو سمجھ آ گئی تھی. کس کو؟ جانتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہم سارے ہی مجنوں بیٹھے، اپنی اپنی لیلا. مجنوں کو جانتے ہو؟ کوئی فرضی نام نہیں ہے، یہ امام حسن کا دودھ شریک بھائی ہے، ولی اللہ ہے، عام آدمی نہیں، شہزادہ تھا. امام حسن کا دودھ شریک بھائی ہے. یہ عامر نام تھا اس کا، قیس نام تھا اس کا، عامری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. کسی نے اس کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. مجنوں کو دیکھا کیا کر رہا ہے؟ کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. دیکھنے والے نے کہا مجنوں کیا ہو گیا تجھے، تو کتے کے پاؤں کیوں چوم رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں، پائے سگ بو سید مجنوں، خلق گفتہ اینچے سود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود. تو کیوں چوم رہا ہے اس کتے کے پاؤں؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے. مجنوں اس کتے کے پاؤں چومے جو لیلا کی گلی سے گزرے. میں خاک مدینہ کیوں نہ چوموں، میں اس کو آنکھوں کا سرما کیوں نہ بناؤں. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، شب و روز خاک
مزار مدینہ شب و روز خاک مزار مدینہ. اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. مگر ان لوگوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ انہیں محبت نہیں. ان کو صرف فتوے آتے ہیں، اپنے لیے جو چاہیں کر لیں. اپنے مفتی کو چوم لیں، دیوار کو چوم لیں، قلم کو چوم لیں، سب ٹھیک ہے. میں نبی کا نام چوموں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو ایسے کو جس کو نبی کے نام سے تکلیف ہوتی ہے ہم اسے آرام پہنچانا نہیں چاہتے. جو چڑھتا ہے اسے اور چڑھائیں گے. کیوں؟ کہ اسے نبی سے محبت نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، شاخیں نکلتی جا رہی ہے، بات دور چلی گئی. اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، نبیوں ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں. اور تعظیم بھی وہ کرتے ہیں جو جائز ہے. تعظیم بھی وہ کرتے ہیں جو جائز نہیں، وہ تعظیم کرتے نہیں. کوئی ایک کام دکھا دو جو شریعت و سنت کے خلاف ہو، آؤ، ورنہ میں تمہاری کتابوں سے اپنی تمام تائید پیش کروں گا. میں نے پوری کتاب لکھی ہے مزارات و تبرکات، سارے انہی کے حوالے دیے ہیں. کیوں دیے ہیں؟ کہ پہلے ہمیں نہ چھیڑو، پہلے اپنے آپ کو پڑھو، پتہ چلے کہ تمہارے بڑے کیا کہتے ہیں. تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو قرآن پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ جس قرآن میں یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی قرآن میں یہ آیت ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی اور خرابی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اگر بندہ مدد کر نہیں سکتا اللہ کیوں فرما رہا؟ آپ کی پولیس نے ایک بہت اچھا کام کیا، اپنا ایک شعبہ، ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، اس کا نمبر رکھا 15. آگے کیا لکھا پتا ہوگا؟ مددگار 15. ان سے کو فتویٰ لگائیں ان پر، ذرا لگ پتا جائے گا ان کو. وہاں ڈنڈا ہے نا، وہاں فتویٰ نہیں لگے گا. تم میم کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ، جائز. میں نبی ولی کے احترام میں کھڑا ہوں تو ناجائز. پتا چلا تمہیں نبی ولی سے محبت. قومی ترانہ بجے تو کھڑے ہو جاؤ، جھنڈا لگے تو کھڑے ہو جاؤ. وہاں گورنمنٹ کا ڈنڈا ہے نا، اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت ان کے لیے قیام تعظیمی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سنو، اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر اگر مدد مانگیں گے تو جائز. میں کھلم کھلا کہہ رہا ہوں، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر مدد مانگیں گے تو جائز نہیں. اللہ کا پیارا سمجھ کر مانگیں گے تو جائز ہے. محبوب سمجھ کے، پیارا سمجھ کے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، کوئی منع. قرآن سے ثبوت چاہیے، حدیث سے چاہیے. ان کو میں اکثر کہتا ہوں تم چھیڑتے ہو ہمارے ان لوگوں کو جو سادہ سے ہوتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ماں کا دودھ پیا ہے، تو میرے سامنے آؤ نا، پتہ چلے کہ تم کتنے پانی میں ہو. تمہیں نہیں پتا، ہم صرف غوث کے غلام ہیں. ہمیں اپنے آپ پہ ناز نہیں، ان کی نسبت پہ ناز ہے. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. سمجھ آئی ہے بھائی؟ میں نے غوث کے لفظ کو آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے یہ آیت پڑھی. ہم سیدنا
محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سرکار غوث اعظم کو غوث کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں۔ غوث کہتے ہیں جس سے فریاد کی جائے اور جو مدد کرے۔ ان کے گھر میں چور آ جاتا ہے، اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا پولیس سے؟ اونچی پولیس اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ فتویٰ کہاں گیا؟ ان پر مقدمہ بن جائے، وکیل سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ سے؟ فتویٰ کہاں گیا؟ بیمار ہو جائیں تو اللہ سے شفا چاہتے ہیں یا ڈاکٹر سے؟ تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری؟ استمداد کا مطلب مدد مانگنا۔ تمہاری کوئی اٹک جائے تو وکیلوں سے مدد، میں یا محمد پکاروں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ سنو، ہم یا محمد پکارتے ہیں، یا رسول اللہ پکارتے ہیں، یا علی پکارتے ہیں، یا غوث پکارتے ہیں، پکارتے رہیں گے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ خدا نہیں ہے، خدا کے شریک نہیں ہے، خدا کا ٹکڑا نہیں ہے، خدا جیسے نہیں ہے، یہ خدا کے بندے ہیں مگر خدا کے پیارے ہیں۔ اور ہمیں نبی نے خود فرما دیا، اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوہ، اپنی حاجتیں مانگو تو اچھے چہروں والوں سے مانگا کرو۔ کس نے سکھایا ہے؟ نبی نے سکھایا ہے۔ تو غوث پاک کا چہرہ کیسا ہے؟ میرے خواجہ کا چہرہ کیسا ہے؟ میرے بابا کا چہرہ کیسا ہے؟ میرے داتا کا چہرہ کیسا ہے؟ تمہارے تو چہرے صبح دیکھ لیں تو سارا دن برا گزرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ میں نے نام لیا کسی کا، کل کو آپ کو کہے کہ رات کو ہمارا رگڑا لگا گیا ہے، تو آپ کہنا اس نے نام نہیں لیا تھا۔ اچھا وہ تم ہو، اپنا تعارف خود کرا رہے ہو۔ ان کے پاس ایسے چہرے بھی، وہی بات آ گئی نا، نہ نور مانا، نہ مانگا، نہ ملا، تو چہرے کہاں سے چمکتے؟ چہرہ کن کا چمکا ہے؟ جو کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا۔ آپ کے پاس بھکاری آتا ہے، آپ لوگوں نے اس کو فقیر کہنا شروع کر دیا۔ فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا، فقیر تو دینے والا ہوتا ہے۔ باہر آپ نے بھکاری آتا ہے، آپ کے کہتا ہے تیری خیر سخی، تیرے بال بچوں کی خیر، آپ دیتے ہو یا نہیں؟ وہ کہتے تیرا بیڑا غرق، دو گے آپ؟ تو برا، تیرا گھر برا، دو گے؟ وہ آپ کی تعریف کرتا ہے، دیتے ہو نا؟ اونچی اونچی۔ تو مانگنے والے کو چاہیے جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کی تعریف کرے۔ میرے نبی نے سکھایا دعا کرو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو۔ ایک شخص نے نماز پڑھتے ہی دعا فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کر پھر مانگ۔ جب اللہ کی تو تعریف کرے گا اللہ مہربان۔ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ میں گدا، تعریف کی ہے یا نہیں کی؟ بادشاہ کہا یا نہیں کہا؟ اور لینا ہو تو اسی طرح کہنا پڑتا ہے، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا آقا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی، نعرہ غوثیہ۔ ہم یا غوث پکارے ان کو تکلیف، یا علی پکارے ان کو تکلیف، یا رسول پکارے ان کو تکلیف۔ آؤ حدیثیں سناؤں آپ کو۔ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث تو کہتے ہیں، اہل حدیث ہونا مذہب نہیں ہے، عمل ہے، عمل کرو۔
کہتے ہیں جی ہم حدیث والے تو عمل کرو، میں سنا رہا ہوں حدیث. کتاب کا نام الادب المفرد، لکھنے والے امام بخاری، جن کی بخاری شریف مشہور ہے، انہی کی کتاب ہے، حدیثوں کی کتاب ہے، پڑھنی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے بیٹے، بیٹھے ہوئے صحابہ میں پاؤں سو گیا، پاؤں سن ہو گیا، انگلش والے کہتے ہیں نم ہو گیا. آپ کے ہاں کسی کا ہو تو آپ کہتے ہیں جلدی سے مالش کر بھئی، ذرا اس کو تھوڑا سا حرکت دے، دوران خون جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، تیرا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا. یہی کہتے ہیں آپ لوگ. ان کا پاؤں سو گیا، انہوں نے کہا میرا پاؤں سو گیا ہے. ساتھیوں نے کہا جو سب سے زیادہ پیارا ہے اس کو پکار. ساتھی کون ہے؟ صحابی. ساتھی کون ہے؟ صحابی. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو پکار جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. انہوں نے ماں کا نہیں، باپ کا نہیں، بیوی کا نہیں، بیٹے کا نہیں، بیٹی کا نہیں، دیر نہیں لگائی، فوراً میرے نبی کو پکارا. یا محمد، الف ہے آخر میں لگ جائے استغاثہ بن جاتا ہے، اپیل بن جاتی ہے. ادھر نبی کو پکارا، ادھر پاؤں ٹھیک ہو گیا. حدیث امام بخاری نے لکھی ہے. پکارا یا نہیں پکارا؟ اونچی. آپ نے سنا ہوگا مسیلمہ کذاب. کذاب سب سے زیادہ جھوٹے کو کہتے ہیں. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. حضرت ابو بکر نے لشکر بھیجا مقابلے کے لیے کہ نبی آخری نبی ہے، کوئی دعویٰ نہیں چل سکتا نبوت کا. اب مقابلے پر گئے، مسلمان جو گئے وہ بھی نعرہ لگا رہے ہیں، مسیلمہ کے ساتھی بھی نعرہ لگا رہے ہیں. کیا؟ اللہ اکبر. ادھر سے بھی اللہ اکبر، ادھر سے بھی. پتہ کون چلے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے. البدایہ والنہایہ کتاب کا نام اصل عربی میں ہے، اردو ترجمہ پاکستان میں کراچی سے چھپا ہوا ملتا ہے. ابن کثیر کی کتاب، ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم، ابن قیم کا شاگرد ابن کثیر، یہ تو بہت زیادہ ان کو مانتے ہیں. ہم ان کو عالم مانتے ہیں مگر یہ تو بہت زیادہ مانتے ہیں. اس نے اپنی کتاب میں لکھا اس دن مسلمانوں نے اپنی پہچان کے لیے کیا نعرہ لگایا. ان کا شعار کیا تھا؟ ان کا شعار یہ تھا، وہ سارے یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے. سنو، صحابہ نے نبی کو پکارا یا نہیں؟ کہتے ہیں زندہ کو پکار لو، قریب سے پکار لو، مردہ کو نہ پکارو، دور سے نہ پکارو. یا کہہ کے زندہ کو پکار لو، مردہ کو نہ پکارو. میں نے کہا قبرستان جاتے ہو یا نہیں؟ جی جاتے ہیں. میں نے کہا کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم. کدھر گیا فتویٰ؟ فتویٰ کدھر گیا؟ تم تو کہتے ہو مردے کو یا نہیں کہنا، تم لوگ خود جا کے کہہ رہے ہو. اور جس کا کلمہ پڑھنے والوں کو پکار رہے ہو، اس نبی کو پکارنا کہاں سے غلط ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قصیدہ بردہ سنا ہے؟ مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مصر کا شہر اسکندریہ نبی پاک کی دنیا سے پردہ فرمانے کی مدت تقریباً 500 سال ہو چکی ہے. وہ تشریف لے جا چکے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، حقیقت میں زندہ ہیں. ان کو پردہ فرمائے 500 سال کا تقریباً عرصہ گزر گیا. مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک شخص بستر پر بیمار لیٹا ہے، فالج کی بیماری ہو گئی ہے. یہ دماغ کی بیماری، دماغ میں خون جم جاتا ہے، جتنی رگیں نیچے ہوتی ہیں وہ خاموش ہو جاتی ہے. انہیں فالج ہو گیا، حرکت نہیں کر سکتے. بستر پر لیٹے لیٹے نبی کی نعت لکھ رہے ہیں. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
آگے کیا لکھتے ہیں؟ 500 سال ہو گئے، مصر میں ہیں، سینکڑوں میل کا فاصلہ. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمامی. یا اکرم الخلق، نبی کو یا کہہ کے دور سے پکار رہے ہیں یا نہیں؟ بعد از وفات پکار رہے ہیں یا نہیں پکار رہے؟ اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، مشکل پریشانی میں میرا آپ کے سوا کوئی نہیں، نبی کو پکارا یا نہیں؟ لگاؤ فتویٰ، ہمت ہے تو لگاؤ فتویٰ. 900 سال سے ساری امت یہ پڑھ رہی ہے. عطر الوردہ پوری کتاب علماء دیوبند کے استاد ذوالفقار علی صاحب نے لکھی ہے. اس کی شرح میں نشر الطیب میں تھانوی جگہ جگہ اس کے اشعار لکھ رہا ہے. اگر یا کہہ کے پکارنا غلط ہے تو نبی نوازیں گے یا ڈانٹیں گے؟ اونچی. اگر غلط ہے تو نبی ڈانٹیں گے، غلط نہیں تو نبی نوازیں گے. انہوں نے یا کہہ کے پکارا، صحیح پکارا، نبی نے خواب میں ہی چادر عطا فرما دی، ہاتھ پھیر دیا، شفا مل گئی. جاگے تو خواب میں ملی ہوئی چادر موجود تھی. کتاب کا نام فضائل درود شریف، بستر لوٹا پارٹی کے بڑے نے لکھی ہے، میری لکھی ہوئی نہیں ہے. بازار میں ملتی ہے. تبلیغی نصاب پہلے اس میں شامل تھی، اب اس میں سے نکال دیا، الگ حصہ کر دیا. کسی کے پاس ابھی ہو لے آؤ، میں ابھی اس میں سے نکال دیتا ہوں. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی. علامہ اقبال کہتے ہیں مولانا جامی حضور کے عشق کا کشتہ تھے، ایسنس تھے، عطر تھے. میں اپنی نظم و نثر کی خامیاں ان کے عشق سے دور، ان کے نظم و نثر سے اپنی خامیاں دور کرتا ہوں. وہ مولانا جامی وہ نبی کو پکار رہے ہیں. تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آوارا ز سیاں یا رسول اللہ. میں واقعات نہیں سنا رہا، صرف اشارے کر رہا ہوں. پکارا یا کہہ کے یا نہیں؟ مدد مانگی یا نہیں؟ ملی یا نہیں؟ نہیں، یہ تو نبی کی شان ہے، نبی کی شان ہے. ہم جس غوث کا ذکر کر رہے ہیں وہ نبی کے بیٹے ہیں. 470 نبی کے 450 سال کے بعد پیدا ہونے والے غوث اعظم، ان کے بارے میں کتاب لکھی ہے، خود تھانوی صاحب نے لکھی ہے، علماء دیوبند نے، اور کتاب کا نام بھی غوث اعظم لکھا ہے. یہ میرے غوث کی کرامت کے ان سے بھی لکھوایا ہے. پڑھو. تھانوی صاحب اپنے پیر کے بارے میں لکھتے ہیں، اپنے پیر کے بارے میں سنیں. حاجی صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے، اچانک حضرت کو جلال آیا، غصہ، کمرے میں چلے گئے. کپڑا باہر دیا، جو دھوتی باندھی ہوئی تھی، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، باہر کسی کو پکڑائے دھونے کے لیے. اس میں سے سمندر کے پانی کی بو آ رہی تھی. حضرت صاحب تھوڑی دیر کے بعد آئے تو پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا تمہارے پیر بھائی جا رہے تھے، کشتی میں بیٹھے ہوئے کشتی ڈوبنے لگی، انہوں نے مجھے پکارا، میں نے یہاں سے وہاں جا کر پار لگایا ہے. تھانوی لکھ رہا ہے، تھانوی اپنے پیر کے بارے میں 14ویں صدی میں. تو تیرا پیر کر سکتا ہے تو پیروں کے پیر نہیں کر سکتے؟ ہم اگر ان کو پکارتے ہیں تو کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب جو بندہ میرا پیارا بن جاتا ہے نوافل کی کثرت کر کے، جب وہ میرا پیارا بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو یہ نہیں کہ میں دوں گا، نہیں ضرور دوں گا.
لام اوپر تک، ضرور دوں گا، وہ کچھ مجھ سے مانگے تو ضرور دوں گا. یہ اس کی شان جو پیارا بن جائے. وہ بغداد میں بیٹھا ہو تو وہ پھر حیدرآباد میں محفل غوثیہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میری کتاب مزارات و تبرکات پڑھ لینا، سارے حوالے ان کے ہیں. شرح الصدور امام سیوطی کی پڑھ لینا، کتاب الروح ابن قیم کی پڑھ لینا، تذکرۃ الموتیٰ والقبور امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی پڑھ لینا. اس میں سب میں لکھا ہے اللہ والے مرتے نہیں ہیں، ارواح ایشاں در زمین و آسماں و بہش، ہر جا کے خواہند می روند و دوستارا و معتقدارا مددگاری می فرمایند و دشمنارا ہلاک نمایند. اللہ والوں کی روحیں زمین و آسمان جنت میں جہاں جانا چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں. اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، دوستوں کی مدد کرتی ہیں، دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں. کتاب کا نام انفاس العارفین، لکھنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. یہ وہ عالم ہیں ہندوستان پاکستان کے اکثر علماء کی سند میں ان کا نام ہے. یعنی جو عالم بنتے ہیں استادوں کی جگہ ان کا نام آتا ہے. شاہ ولی اللہ بہت بڑے عالم. اور تھانوی صاحب اپنی کتابوں میں جگہ جگہ لکھتے ہیں میں ولی اللہ ہی ہوں، میں ولی اللہ ہی ہوں. یعنی حضرت شاہ ولی اللہ کا ماننے والا، ان کا پیروکار، ان کے مطابق. اب وہ شاہ ولی اللہ صاحب ایک واقعہ لکھ رہے ہیں. میں صرف یہ کبھی کبھی شب قدر میں سناتا ہوں، آج حیدرآباد والوں تم کو بھی سنا دیتا ہوں. اکبر آباد پرانا نام ہے آگرے کا، جس میں تاج محل ہے نا انڈیا میں، اس کا پرانا نام اکبر آباد. دہلی جو اصل نام دلی تھا، اب دہلی کہتے ہو، اس کا پرانا نام شاہ جہان آباد تھا. اکبر آباد میں مرزا زاہد کا مدرسہ، اس کے سامنے لمبی گلی، پرانی گلیاں، پرانے علاقے اگر حیدرآباد میں ہوں، ورنہ ملتان لاہور میں اب بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں پرانے علاقے، لمبی لمبی گلیاں، دائیں بائیں مکان بنے ہوئے، لمبی لمبی گلیاں. وہ اس کوچے میں سے شاہ ولی اللہ کے والد گزر رہے ہیں اور زبان پر شیخ سعدی کی ربائی ہے. بابا شیخ سعدی کو جانتے ہو؟ پوچھا ہے؟ اچھا دو چار جانتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ، جنہوں نے یہ لکھی ہے وہ بابا شیرازی، بابا سعدی، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، ایران میں مزار ہے. 700 سال پرانے بزرگ، پرانی بات. شیخ سعدی شیرازی کا کلام پڑھ رہے ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب، جو والد ہیں شاہ ولی اللہ کے. 500 سال کے بعد، شیخ سعدی کی وفات کے 500 سال کے بعد، انڈیا کے شہر آگر آباد میں رات کے وقت گلی سے گزر رہے ہیں، کلام پڑھ رہے ہیں. ذرا وہ کلام بھی سن لو. فرماتے ہیں جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چے بخانی بطالت است. سعدی بشو لوح دل از نقش غیر حق، علم کے راہ بحق نہ نماید جہالت است. فارسی کلام ہے. جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع است، اللہ کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے عمر ضائع کی ہے. اللہ کی رسول کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے عمر جز سر عشق ہر چے بخانی بطالت است. نبی کے عشق کے سوا جو کچھ پڑا ہے باطل ہے، جو کچھ پڑا ہے بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں. سعدی بشو لوح دل از نقش غیر حق، سعدی دل کی تختی کو صاف کر، سعدی دل کی تختی کو
صاف کر، اس میں غیر حق کا نقش نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا مصرع دبئی کی جان ہوتا ہے، علم کے رہ بحق نہ نمایت جہالتس، وہ علم نہیں جو حق کا راستہ نہ دکھائے، وہ جہالت ہے۔ علم وہ ہے جو حق کا راستہ دکھائے۔ شیخ عبد الرحیم صاحب، شاہ عبد الرحیم صاحب یہ ربائی پڑھ رہے تھے، چوتھا مصرع، چوتھی لائن، علم کے رہ بحق نہ نمایت جہالتس، فرماتے میرے ذہن سے نکل گیا۔ روز پڑھتا تھا مگر اس وقت ذہن سے نکل گیا۔ آپ کو بھی ہوتا ہے نا، ارے یار اس کا کیا نام تھا، آپ ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہو، ارے یار ابھی تو یاد تھا، ہو جاتا ہے نا ایسے، اچانک چیز ذہن سے نکل جاتی ہے۔ یہ اصل میں آپ کے دماغ پر بادل آ جاتا ہے، وہ آپ کو بلا دیا جاتا ہے۔ تو ان کے ذہن سے نکل گیا۔ وہ کہتے ہیں طبیعت بڑی پریشان، میں بہت ہی زیادہ بے چین کہ کیا ہو گیا، روز پڑھتا ہوں آج کیوں بھول گیا۔ میں اسی پریشانی میں تھا، اچانک میرے دائیں جانب ایک بڑے پیارے چہرے والا، خوشبو والا، بڑے ہی یعنی اچھے نئے نقش والا آ گیا، اور اس نے آ کر وہ چوتھا مصرع جو مجھے بھول گیا تھا وہ پڑھ دیا۔ آتے ہی اس نے کہا علم کے رہ بحق نہ نمایت جہالتس۔ اب اچانک آپ کو بھولی ہوئی چیز یاد آئے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ لوگ فوراً ہوتے تو کہتے تھینک یو، یہی کہتے ہیں نا، پوچھ رہا ہوں، وہ بھی کوئی کہتا ہوگا شکریہ، اردو میں کہہ دیا، عربی میں شکریہ، ورنہ تھینک یو ہم اس سے زیادہ کہتے نہیں۔ ہمیں کیا سکھایا گیا؟ حضرت نے فوراً فرمایا جزاکم اللہ۔ کیا کہا؟ مجھے سب کی آواز چاہیے، کیوں کہلوا رہا ہوں، یاد کر لو۔ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو اسے کہو آپ کو دعا کرنے کا ثواب، وہ آگے سے آمین کہے تو اس کو بھی ثواب، جھولی بھی بھری جائے، اللہ کا شکر بھی ہو جائے۔ مگر ہم نے کہنا ہے تھینک یو۔ وہ ایک صاحب کسی کے ہاں چلے گئے، گرمی کا موسم تھا، جب گئے مہمان کے ہاں تو مہمان نے سوال، حالانکہ طریقہ یہ ہے مہمان آئے جو کچھ موجود ہے سامنے لا کے رکھ دو، ہم پوچھتے ہیں ٹھنڈا لاؤں، چائے لاؤں، وہ اگلا شرما کے کہہ دیتا ہے رہنے دیں۔ آپ کو لا کے رکھنے دینا چاہیے، جو وہ لے 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 لے۔ لیجئے جی، اس نے سوال کیا جی ٹھنڈا پیئیں گے گرم؟ اس نے کہا گرمی کا موسم ہے ٹھنڈا پیوں گا۔ اس نے کہا دودھ پیئیں گے لسی؟ اس نے کہا لسی پیوں گا۔ اس نے کہا جی وہ دہی کی پیئیں گے دودھ کی پیئیں گے؟ اس نے کہا جی دہی کی پیوں گا۔ میٹھی پیئیں گے یا نمکین پیئیں گے؟ اس نے کہا جی نمکین پیوں گا۔ اس نے کہا پیالے میں پیئیں گے گلاس میں پیئیں گے؟ اس نے کہا جی میں گلاس میں پیوں گا۔ برف والی پیئیں گے بغیر برف والی پیئیں گے؟ آج پیئیں گے یا کل پیئیں گے؟ یہی حال ہو گیا نا، وہ پلانی نہیں ہے تو سیدھی بات کرو۔ خیر چلو جی، اس نے پلا دی۔ پلانے کے بعد اس نے کہا شکریہ۔ اس نے کہا میرا شکریہ کیوں ادا کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کریں جس نے لسی بنائی۔ کس نے بنائی؟ جی فلانے حلوائی نے۔ چلو جی اس کے پاس، حلوائی کے پاس گئے، جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے لسی بنائی۔ اس نے کہا اس کا شکریہ ادا کرو جس نے دہی جمائی۔ اس نے کہا دہی کس نے جمائی؟ فلانے نے۔ اس کے پاس گئے، اس نے کہا اس کا شکریہ ادا کرو جو دودھ لے کے آیا۔ اس نے کہا دودھ کون لے کے آیا؟ اس نے کہا جی وہ بھینس منڈی میں ہے جناب، ڈنگر کالونی میں۔ اس کے پاس گئے، اس نے کہا جی اس کا شکریہ جو چارہ لایا۔ اس نے کہا میں نے ایک لسی پی لی ہے، شکریہ ہی ختم نہیں ہو رہے۔ ہاں جی، پھر اس کا شکریہ جس نے برتن بنایا، پھر اس کا جس نے مدھانی بنائی، جس سے بلوئی گئی، جس نے گلاس بنایا۔ کسی سمجھدار نے کہا، وہاں پہنچ گئے کہیں الحاجی گلشن الہی صاحب، اور تجھے میں کام کی بات بتاؤں، ایک مرتبہ کہے الحمدللہ، سب کا شکریہ ہو جائے گا۔ اللہ کی تعریف، کیونکہ اللہ نے نہیں بنایا ہوتا تو کچھ بھی بنتا، مگر ہم نے یہ باتیں یاد، انگریزی سیکھ لی ایسی کہ چرچل بھی شرما جائے، ایسی گٹ گٹ ماریں گے۔ اردو عربی سے ہمیں کوئی پیار، اپنی زبان کے خود دشمن ہو جائیں گے تو کوئی غیر بولیں گے پھر۔ لیجئے جناب، جزاک اللہ کہا انہوں نے، جزاکم اللہ، اللہ تمہیں جزا دے، تم نے بھولی ہوئی بات یاد دلا دی۔
जेब में हाथ डाल के उन्होंने डबिया निकाली, वहां के रहने वाले थे, पान खाते थे, ग्लोरी पेश की पान की। आने वाले ने कहा मैं नहीं खाता, मैं नहीं। उन्होंने कहा क्यों नहीं खाते? उन्होंने कहा जी मैं नहीं खाता। शरीयत मना करती है या तरीकत? आने वाले ने कहा ना शरीयत मना करती है ना तरीकत, मगर मैं खाता। कहा इस वक्त मेरे पास तो और कुछ है नहीं पेश करने के लिए, एक मर्तबा फिर आपके लिए दुआ है, अल्लाह आपको जजा दे। ये समझ गए, आलिम थे कि ये जो कह रहा है मैं नहीं खाता, तो इसका मतलब ये कोई और है, ये कोई। उसने, आने वाले ने कहा मुझे जल्दी है, इन्होंने कहा मुझे भी जल्दी, उसने कहा मुझे ज्यादा जल्दी, तो बहुत शुक्रिया। उसने इनके पास से कदम उठाया और गली के किनारे पर, नुक्कड़ कहते हो आप लोग, किनारे जा रखा, 200 फुट की गली, यहां से कदम उठाया वहां जा रखा। समझदार थे, आलिम थे, पहचान गए कि ये रूह है। ये कौन है? कौन है? ये है आम बंदे का काम नहीं है, इतना बड़ा कदम उठाया है, रूह है। वहीं से पुकारे, अरे मेरा भला करने वाले, मुझे भूली हुई बात याद दिलाने वाले, अपना नाम बताते जाओ ताकि फातिहा में याद किया करूंगा। कितने मसले हल हो रहे हैं, फातिहा का भी सबूत, उनका नाम भी पूछ रहे हैं, रूहों से गुफ्तगू, कितनी बातें। उस जाने वाले ने गली के किनारे से ही मुंह फेर के कहा सादी हमी फकीरस, और जिसका कलाम पढ़ रहे थे वो सादी मैं ही हूं। बलगल औला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु। ये सादी की लिखी हुई रुबाई जो हुजूर की बारगाह में मकबूल, इतने बरस हो गए लोगों का वजीफा, इतना रोते थे शेख सादी, ये गाल गल गए थे, कपड़ा डाल के रखते थे, कोई चेहरा ना देख ले, उनके गाल गल गए थे, इतना रोते थे। नबी पाक की बारगाह में कितने प्यारे, हुजूर ने इनके होंठ चूम कर कहा था फिर पढ़ो। ये फिर कहते हैं बलगल औला बिकमाल। ये वो शेख सादी। अब शाह अब्दुल रहीम साहब अकबराबाद आगरा में, शेख सादी को वफात पाए हुए 700 साल हो गए, वो वहाँ हैं ईरान में उनका मज़ार। ये गली में पढ़ रहे हैं, माइक नहीं था, स्पीकर नहीं लगा हुआ था, गुनगुना रहे थे, शेख सादी सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। मदद को आए या नहीं आए या नहीं, मदद की या नहीं। जो कहते हैं नहीं, तो पहले अपने मुफ्तियों पे फतवे लगाओ, मुझ पे बाद में लगाना। मैं तुम्हारी किताबों से सबूत दे रहा हूं। अगर शेख सादी 500 साल पहले और हजारों मील के फासले से देख सुन रहे हैं, तो गौसे पाक नहीं देख रहे, नहीं सुन रहे? अल्लाह फरमाता उनके कान में बन जाता हूं। अच्छा जी, मदद मदद कहते हैं जी, वफात पाया मदद नहीं करता। आपको एक दलील ऐसी याद करा दूं, फिर आपको किसी से पूछना ही ना पड़े। नमाज पढ़ते हो? आवाज। जो नहीं पढ़ते पाबंदी से पढ़ा करो। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। गौस पाक वलियों के वली, माँ के पेट से वली पैदा हुए। फरमाते 40 साल ईशा के वुजू से मैंने फजर पढ़ी है, 15 साल रोजाना इस तरह गुजारे। ईशा के बाद दीवार में खूंटी गाड़ दी थी, उसको पकड़ते, एक टांग उठा लेते। ईशा के बाद कुरान पढ़ना शुरू करते, फजर से पहले उठाई हुई टांग उस वक्त जमीन पर रखते थे जब पूरा कुरान पढ़ लेते थे। ऐसे नहीं दर्जे मिलते, हमसे फर्ज नहीं पढ़े जाते। दावा करते हैं हम मोहब्बत का,
سارے چاہتے ہیں کہ ولی بن جائے، نماز میں مرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا نہیں چاہتے، مسجد جانے کی نہیں، جنت میں جانا ہے، مسجد جانے کی فرصت نہیں۔ کمزوریاں ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی نماز پڑھا کرو۔ نماز پڑھتے ہو یا نہیں؟ پڑھتے ہیں جی۔ کتنی فرض ہوئی تھی؟ 50۔ بالکل صحیح جواب۔ کتنی فرض ہوئی تھی؟ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا اور وفات پایا ہوا تو بالکل بھی نہیں کرتا، تو 45 معاف ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے جو وفات پا چکے۔ اگر وہ چھٹے آسمان پر مدد نہ کرتے تو 50 آ جاتی، کیا ہوتا؟ 45 معاف ہوئی وفات پائے ہوئے نبی کے وسیلے سے۔ تو جو کہتے ہیں وفات پایا ہوا مدد نہیں کرتا، ان کو 50 پڑھو، اور میرا مشورہ یہی ہے کہ ان سے 50 پڑھیں، نہ ان کو فرصت ملے نہ ہم پر فتوے لگائیں، لگے رہیں۔ شیطان نے 6 لاکھ برس پڑھی، اس کو کوئی فائدہ ہوا؟ ان کو ہوگا؟ شیطان ان کو لگاتا ہے پڑھو، تمہیں روکتا ہے، ان کو کہتا ہے پڑھو، ماتھے پہ شامی کباب بناؤ رگڑ رگڑ کے، ان کو کہتا ہے پڑھو، آپ کو روکتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ میں نے 6 لاکھ برس پڑھی، کوئی فائدہ نہیں، ان کی 50 برس کی کیا فائدہ دے گی؟ آپ کو روکتا ہے کہ آپ کے عقیدے نہیں بگاڑ سکتا، کچھ تو نقصان کروں۔ وہ کہتا ہے ان کو عمل سے روکوں، جتنے اچھے تمہارے عقیدے ہیں عمل بھی پیارے ہو جائیں، سارے ولی بن جاؤ گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت امام زین العابدین سیدنا امام حسین کے بیٹے، زین العابدین کا مطلب عبادت کرنے والوں کی زینت، روزانہ 5 نمازوں کے علاوہ 1000 نفل روز پڑھا کرتے تھے۔ کہنا آسان، کر کے دکھانا مشکل، ہمارے دعوے ہی دعوے۔ اللہ ادب کی توفیق دے۔ تو جو کہتے ہیں وفات پایا ہوا بالکل مدد نہیں کرتا، تو وہ لو 45 کیسے معاف ہوئی؟ ہے جواب ان کے پاس؟ نہیں، انہوں نے ماننا، جب ماننا نہیں ہے انہوں نے تو کرنا بھی، اور ہم نے چھوڑنا۔ ہم یا غوث پکارتے ہیں، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں۔ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں۔ امداد المشتاق کتاب کا نام ہے، تھانوی صاحب نے لکھی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کہتے تھے میری قبر سے وہی فائدہ ہوگا جو میری زندگی میں مجھ سے ہوتا ہے۔ تو تیرا پیر 14ویں صدی میں دے تو مانے، پیروں کا پیر کیوں نہیں دے سکتا؟ نہیں، تھانوی صاحب اسی کتاب میں لکھتے ہیں ہمارے پیر صاحب کا ایک مرید تھا جولاہا۔ جولاہا کہتے ہیں کپڑے بننے والے کو۔ آج کل آپ کے ہاں پاور لومز آ گئی، پہلے ہینڈ لومز ہوتی تھی، یا لوگ کھڈی پہ چڑھا کر وہ کرتے تھے۔ جولاہا کپڑے بننے والا، وہ پیر صاحب کی وفات کے بعد قبر پر آیا۔ حوالہ غلط ہو، حیدرآباد کے جس چوک میں چاہو کھڑے کر کے مجھے گولی مار دینا، اور حوالہ غلط نہیں ہے، میں تمہیں گولی نہیں ماروں گا، میں کہوں گا آؤ میرے ساتھ مل کے میرے غوث کی 11ویں مناؤ۔ ہم لوگوں کو محبت سکھاتے ہیں، تم نفرت سکھاتے ہو۔ ہم لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، تم توڑنا چاہتے ہو۔ ہم ادب سکھانا چاہتے ہیں، تم بے ادبی سکھاتے ہو۔ تم نفع نہیں پہنچاتے، تم نیرا نقصان پہنچاتے ہو۔ سنی نقصان نہیں پہنچاتے، نفع پہنچاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تھانوی صاحب لکھتے ہیں وہ جولاہا پیر صاحب کی وفات کے بعد ان کی قبر پر آیا، آ کر اس نے کہا پیر صاحب روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں، کنگال ہو گیا ہوں، دستگیری کیجئے۔ کیا کیجئے؟ دست بازو کو کہتے ہیں، گیر پکڑنے کو۔ دستگیری کا مطلب میرا بازو پکڑیے، میری مدد کیجئے۔ پیر صاحب کو وفات کے بعد قبر پر کہہ رہا ہے، پیر صاحب سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ کہتے ہیں وفات کے بعد نہیں سنتے، بولو سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں؟ پیر صاحب نے قبر سے جواب دیا، روزانہ ہماری قبر پر آنا، پاؤں کی طرف سے تمہیں 2 آنے روز ملا کریں گے۔
تھانوی صاحب کہتے ہیں ہم نے اس بندے کو دیکھا، اس نے کہا میں روز آتا ہوں، مجھے 2 آنے روز ملتے ہیں۔ نیچے لکھتے ہیں تھانوی صاحب یہ من جملہ کرامات کے ہے، یعنی یہ کرامتوں میں سے کرامت ہے پوری کی پوری۔ اور تیرا پیر 14ویں صدی میں کہے کہ میری قبر پہ آؤ لے جاؤ، تو تم لکھتے ہو یہ کرامت ہے، تو غوث پاک کے بل یہ کیوں نہیں مانتے؟ اور اگر معاصر صدیقی پڑھ لیں تو اہل حدیث کہلانے والے بتائیں مجھے کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی پکار رہے ہیں ابن قیم مدد، قاضی شوکاں مدد۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، نام اکاڑوی ہے، حوالے موجود ہے میرے پاس۔ میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے چیلنج کیا، کمرے میں بیٹھ کے نہیں کیا۔ الحمدللہ 40 سال ہو گئے، کوئی سامنے آیا۔ میں نے تو کہا نا ماں کا دودھ پیا ہے تو آؤ، ڈبے کا پیا ہے تو تمہاری مرضی ہے۔ لیکن یہ آ سکتے، یہ میرا روب نہیں ہے، یہ غوث اعظم کی کرامت ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ سیدنا غوث اعظم اللہ کی عطا سے وہ کمال رکھتے ہیں، فرماتے میرا مرید مغرب میں ہو میں مشرق میں ہوں، وہ وہاں سے پکارے میں سنوں گا۔ ہو مرید، میرا قادری لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، سچا مرید ہو، پکارے گا میں سنتا۔ واقعات موجود ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، میں 4 راتیں ان کے حوالے بیان کرتا رہوں ختم نہ ہوں۔ سیدنا غوث اعظم، غوث کہتے ہیں فریاد رس کو، 1000 سال پہلے بھی وہ غوث اعظم تھے، آج بھی غوث اعظم ہے۔ آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ سید وسیم حسین صاحب، ایک سوال کا جواب، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ جو کوئی وزیر ہوتا ہے جب وزیر کے عہدے سے ہٹ جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سابق وزیر۔ بڑی مہربانی، آپ لوگوں نے بھی جواب دے دیا۔ سابق کا مطلب یہ پہلے وزیر تھا، اب نہیں۔ ذرا ایمان سے بتاؤ کبھی کسی نے غوث پاک کو سابق غوث کہا ہے؟ وہ کل بھی غوث تھے، آج بھی غوث ہے، ان کا آج بھی سکہ چل رہا ہے۔ ایک حوالہ لکھ لو، کتاب کا نام سفر نامہ لاہور و لکھنؤ، لکھنے والے جناب اشرف علی تھانوی۔ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، ہمارے مولویوں کا نام لیتا ہے، ہمارے کتابوں کا، تو مجھے کمیشن دیا کرو۔ مفت میں تمہاری ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے، کتاب کا نام بھی لے رہا ہوں، تمہارے مفتی کا نام بھی لے رہا ہوں، ہاں ناراض ہوتے ہو۔ تھانوی صاحب 1935 کا واقعہ، مئی کا مہینہ، کتاب میرے پاس موجود ہے، لاہور سے چھپی ہے، ملتی ہے۔ تھانوی صاحب آئے داتا کے دربار پر، میرے داتا کو سلام۔ سب سے بڑے مفتی کوئی بلانا ہے جو شرک بدعت کا، اسی کو بلانا۔ آیا یا نہیں آیا؟ آئے، تھانوی صاحب آئے، واپس وہاں سے نکلے تو 3 باتیں کی۔ کتنی؟ تھانوی نے کی اپنی تعریف کے لیے ہیں کہ میں کوئی شے ہوں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو باتیں اس نے کی ہیں وہ ہماری تائید کرتی ہیں، وہ باتیں سنا رہا ہوں۔ اس کو کچھ نظر آیا ہوتا تو وہ سیدھا نہ ہو جاتا۔ تھانوی صاحب نے کہا 3 باتیں کہ داتا صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے۔ ایک بات، وفات کے بڑے باروب ہیں، میں نے ان کے سامنے فرشتوں کو ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا ہے۔ اور تجھے فرشتے نظر آ جاتے تو تیرا بیڑا نہیں تر جاتا؟ لیکن اس نے لکھا کہ میں نے ان کے سامنے فرشتوں کو ہاتھ باندھے دیکھا ہے۔ تیسری بات ذرا دھیان سے سنو، تھانوی صاحب کہتے ہیں داتا صاحب وفات کے بعد بھی سلطنت کر رہے ہیں، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، اور مخالف تو نے کہا تو تیری گواہی بہت بھاری۔ تو کہہ رہا ہے داتا صاحب آج بھی سلطنت کر رہے ہیں تو زندہ ہیں نا، مدد کر رہے ہیں نا، مرتے ہوں گے تمہارے، ہمارے زندہ ہیں، ہمارے زندہ ہیں۔ ہم یہی مانتے ہیں غوث پاک ہماری مدد کرتے۔
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کر، میرا خالی کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں غوث اعظم کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، حد تواتر۔ آپ شاید اس کا معنی نہیں سمجھو گے، سمجھاتا ہوں۔ مسلسل میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے میرے والد صاحب کا زمانہ تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے، میرے دادا کا زمانہ تھا، وہ بھی وہی کہہ رہے تھے، مجھ سے لے کر غوث پاک تک ہر زمانے میں ہر ایک کے منہ پہ وہی باتیں، اس کو تواتر کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی غوث پاک سے لے کر اب تک ہر زمانے میں ان کی وہ کرامتوں کا بیان ہے، یہ تسلسل تواتر۔ تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں غوث پاک کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ تو بتاؤ غوث پاک زندہ ہیں یا نہیں؟ مدد کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارا عقیدہ کیا؟ میں ابھی پکار دوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ اور ولایت نبوت کے زیر ہے، اس کے ماتحت ہیں، وہ خود فرماتے ہیں میں نبی کے قدم پر ہوں، وَكُلُّ لَهُ وَلِيٌّ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ تو غوث پاک کی شان میں ساری عمر لگا دوں نہیں سمجھ سکتا۔ جب غوث پاک کی شان کو نہیں سمجھ سکتا تو نبی کی شان کو کیسے سمجھوں گا؟ اچھا جی، حاجی گلشن الہی صاحب سے پوچھ لینا، ان کے پاس کوئی کتاب ہوگی، نہیں ہوگی تو یہاں حیدرآباد میں بہت مدرسے ہیں، عام ولی، خاص ولی، پھر درجے شروع ہوتے ہیں، اصحاب النوبہ، پھر جو رجال الغیب ہیں، پھر جناب غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، نجبا ہیں، نقبا ہیں، اتقیاء ہیں، اصفیاء ہیں، ازکیاء ہیں، امنا ہیں، اخیار ہیں۔ یہ 16 درجے ہیں ولیوں کے۔ کتنے؟ ایک سے دوسرا افضل، دوسرے سے تیسرا افضل، تیسرے سے چوتھا۔ جہاں 16 درجے ولیوں کے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے صحابہ کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ پھر صحابہ میں سب سے 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابی، صحابہ میں سب سے زیادہ درجے والے بدر والے 313، ان 313 کے بعد پھر احد والے، ان 313 میں پھر 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو نبی نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، خوشخبری دے دی، ان میں پھر 4 ہیں، اور ان سب میں افضل صدیق اکبر ہیں۔ جہاں صدیق اکبر کا رتبہ ختم ہوا وہاں سے نبیوں کا درجہ شروع ہو گیا۔ 1,24,000 یا 2,24,000 نبی ہیں، پھر ان میں بھی درجے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبوت میں سب برابر، درجے میں برابر نہیں۔ ان میں 313 رسول ہیں، 5 نبیوں کے درجے قرآن کی آیت کے مطابق ہم بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جہاں ان سب کا درجہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے میرے نبی کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ اب پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر، اب سمجھ آئے گا۔ فرماتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو، عارف پہچاننے والا، اس کی جمع عارفین، ان کے بادشاہ سلطان العارفین حضرت سیدنا تیفور بن عیسیٰ، اس نام سے آپ ان کو نہیں جانتے، ان کی کنیت، ان کا پکارا جانے والا نام بیان کروں گا، پہچان لیں گے، حضرت با یزید بسطامی رضی اللہ تعالی۔
حضرت امام جعفر صادق کے خلیفہ ہیں، وہ 5 اولیاء جن کا نام وظیفہ ہے، ان میں حضرت با یزید شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری روح نے عالم ارواح میں روحوں کی دنیا میں 70,000 سال پرواز کی۔ کتنا عرصہ؟ 70,000 سال، 70 سال نہیں، 70,000 سال میری روح نے روحوں کی دنیا میں پرواز کی۔ وہ کہتے ہیں مجھے شان مصطفیٰ کی حد نہیں ملی۔ شان مصطفیٰ کی حد معلوم، اور آج کوئی اٹھ کے کہے ہمارے جیسے، تو مان لو گے؟ پوچھ رہا ہوں، اور میں غوث پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نبی پاک کا کہاں سے کروں گا؟ جو بیٹا باپ کی برابری کرے اس کو گستاخ کہتے ہو، جو شاگرد استاد کی برابری کرے اس کو گستاخ کہتے ہو، جو مرید پیر کی برابری کرے اس کو گستاخ کہتے ہو، تو جو امتی نبی کی برابری کرے گستاخ ہے یا نہیں؟ جو گستاخ ہے وہ مسلمان ہے؟ اس کی نماز ہوتی ہے؟ جب اس کی اپنی نہیں ہوتی اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں مولوی لڑتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، نماز نہیں پڑھتے۔ تیری بہن کو کوئی آنکھ مار دے تو نماز پڑھے گا اس کے پیچھے؟ اگر اس نے آنکھ ماری ہے تو کیا کافر ہو گیا؟ نہیں، گناہگار ہوا ہے نا۔ لیکن تو کہتا ہے یہ گستاخ ہے، اس کو حیا نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں کہ اس کو امام بناؤں۔ تیری ماں بہن کی عزت زیادہ یا میرے نبی کی عزت زیادہ؟ تو جو میرے نبی کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہمارا امام ہو سکتا؟ بات بہت دور نکل گئی، بولو اللہ والے مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ دور سے بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ بعد از وفات بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ ایاک نعبدو وہ پڑھتا تھا، ایک وزیر آپ کا لیڈر پڑھتا تھا، اس کو میں نے کہا اس کے آگے بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم، مگر وہ اس کی سمجھ میں آیا نہیں۔ تو سن لو، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارو گے تو شرک ہوگا، اللہ کا پیارا سمجھ کر پکارو گے تو ثواب ہوگا۔ ہم پکارتے ہیں، پکارتے رہیں گے، ہمیں ملتا ہے، تمہیں نہیں ملتا تو اپنے نصیب کو رو۔ نصیب کا مطلب قسمت، قسمت کا مطلب حصہ، تمہارے حصے میں نہیں ہے، ہمارے حصے میں ہے۔ پچھلا مہینہ گزرا نا میلاد شریف کا، لوگ پوچھتے تھے میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ہماری قسمت میں لکھا ہے، ہماری قسمت میں لکھا ہے، تمہاری نہیں لکھا۔ تم نہ مناؤ، تم مناؤ اپنے مفتیوں کے دن مناؤ، تم اپنے مدرسوں کے جشن مناؤ، نہیں تم ہولی دیوالی مناؤ، ہم 12ویں اور 11ویں منائیں گے۔ گھڑی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ میں گھڑی مانگوں گا نہیں، پوچھا گھڑی ہے؟ یہ گھڑی جو ہے یہ کیا بریلی میں بنی ہے؟ بغداد میں اونچی، نہ بریلی میں نہ بغداد، مدینے میں بنی ہے، نہیں، سوئٹزرلینڈ میں بنتی ہے، چائنا میں بنتی ہے، جاپان میں بنتی ہے۔ میں نے گھڑی کو دیکھا، میں نے کہا اچھا، یہ بچہ بیٹھا ہوا، اس سے پوچھتا ہوں بچہ یہ بتاؤ 10 کے بعد کیا آتا ہے گنتی میں؟ 11 کے بعد، 12 کے بعد 13، گھڑی میں 12 کے بعد 1، گھڑی میں 12 کے بعد۔ میں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا سبحان اللہ، گھڑی بھی سنی ہے، گھڑی بھی 11 سے اشارہ 11ویں والے غوث پاک کی طرف، 12 سے اشارہ 12 ربیع الاول والے نبی کی طرف، 1 سے اشارہ اللہ کی طرف۔ تم 11ویں والے سے ملو، وہ تمہیں 12ویں والے سے ملائے گا، 12ویں والا تمہیں خدا سے ملائے گا۔ یہ اس نے یا علی کا نعرہ لگایا، میرے بزرگوں کا دیکھا ہوا واقعہ، سنا ہوا نہیں، میرے بزرگوں کا دیکھا ہوا واقعہ۔ امرتسر پنجاب، انڈیا میں سب سے بڑا شہر پنجاب کا امرتسر ہے۔ انگریز کا زمانہ تھا،
جنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی کسی بات پر مسلمانوں کی غیروں سے، غیر سمجھ گئے نا، اور سکھ وغیرہ دوسرے، ان سے لڑائی ہو گئی مسلمانوں پر، ادھر سے باہر سے انہوں نے پتھراؤ کیا تو مسلمانوں نے مسجد کا دروازہ بند کر لیا۔ اس زمانے میں مٹی کے لوٹے ہوتے تھے، آج کل تو پلاسٹک کے آ گئے نا، بلکہ وہ ہینڈ شاور وغیرہ آ گئے، اس وقت مٹی کے لوٹے ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے اندر سے وہ مٹی بھری اس میں لوٹوں میں اور یا علی کہہ کے ماری، وہ جس کو وہ لوٹا لگتا تھا چھٹی۔ سکھوں نے مشہور کر دیا مسلمانوں نے لوٹا بم بنایا ہے، جس کو مارتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، لوٹا بم مشہور ہو گیا، پولیس تک سے بات چلی گئی، دیکھا ہوا واقعہ، سنا ہوا نہیں، دیکھا ہوا۔ وہ پولیس والا آیا اتفاق سے، وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے لوٹا دیکھا تو اس نے کہا یہ لوٹا تو کسی کو مار نہیں سکتا، اس سے تو کوئی مر نہیں سکتا۔ اس نے کہا یہ لاشیں دیکھ لو، اس نے کہا اچھا میرے سامنے مارو۔ ایک مسلمان نے بھرا اور یا علی کہہ کے مارا، جس کو لگا وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ انگریز کہنے لگا مجھ کو سمجھ آ گیا یہ لوٹا نہیں مارتا، علی مارتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ انہوں نے ماننا نہیں، ان کو ملنا بھی۔ اور ہم کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں، ان کی مدد اللہ ہی کی مدد۔ اور جو وسیلے کے منکر ہیں، میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں، سنو۔ حیدرآباد کے پہلوانوں، دلیروں، گھبرو جوانوں، آپ میں سے بغیر سہارے کے کوئی اوپر چڑھ سکتا ہے؟ دوسری منزل میں جانا ہے، کیسے جاؤ گے؟ سیڑھی نہ ہو تو ہیلی کاپٹر اور لفٹ، اور ہاں رسی، دیکھو نا جو چڑھتے ہیں ان کو پتا ہے نا، جس طرح چڑھتے بتا رہے ہیں، ہاں جی پائپ سے بھی چڑھ سکتے، بغیر سہارے کے کوئی چڑھ سکتا ہے؟ اوپر سے نیچے آنا ہو تو سیدھا نیچے، چھلانگ لگائی سیدھا نیچے۔ نیچے آنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت، اوپر جانے کے لیے بغیر وسیلے کے جا سکتے؟ پکی بات، بدل تو نہیں جاؤ گے؟ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے، دوزخ کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں کے۔ اور ابھی آپ نے کہا اوپر بغیر سہارے وسیلے کے جا سکتے، نیچے کے لیے کوئی وسیلے کی ضرورت، تو جنہوں نے اوپر جانا ہے وہ وسیلہ مانتے ہیں، جنہوں نے نیچے جانا ہے وہ مانتے، تو ہم نے جانا ہے ہم مانتے، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث۔ تھانوی صاحب کی کتاب حفاظات یومیہ حصہ دوم، پاکستان ہندوستان دونوں جگہ سے چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے۔ اس میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں ایک شخص مر گیا، اس کی قبر میں منکر نکیر دونوں فرشتے آئے، آ کر سوال کیا من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے؟ قبر والے نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، غوث پاک لکھوا رہے ہیں، لکھ غوث اعظم، لکھ۔ لکھنا پڑا یا نہیں؟ اس نے جواب کیا دیا؟ میں غوث اعظم کا۔ تھانوی صاحب لکھتے نیچے اس نے صحیح جواب دیا،
صحیح جواب دیا. وہ سوال ہو رہا ہے رب کون ہے؟ وہ کہہ رہا ہے غوث اعظم کا دھوبی. دین کیا ہے؟ غوث اعظم کا دھوبی. کہتے ہیں ٹھیک جواب دیا. کیا مطلب؟ میں ان کا دھوبی ہوں، جو ان کا رب وہ میرا رب، جو ان کا دین وہ میرا دین، جو ان کا نبی وہ میرا نبی. مدد ہوئی یا نہیں غوث پاک کا نام لینے سے؟ ہیں تو ہم کہہ دیں گے ہم غوث پاک کے مرید ہیں. بیڑا پار ہوگا یا نہیں؟ اور غوث پاک نے خوشخبری سنا دی، میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. کتنی بڑی خوشخبری. ہو سچا مرید، میرا قادری لکھنے سے نہیں، ہو سچا ہو، کچا بھی نہیں، سچا ہو. ہاں پلپلا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے آپ نے صحیح کہا، کچا پلپلا نہیں ہو، پکا ہو تو انشاءاللہ بیڑا. سیدنا غوث اعظم تو وہ ولی ہے. آج کل کسی کو لوگوں کو بتانا ہو نا فلانا پیر، ہم اس کی ایک کرامت دو کرامت سنائیں تو لوگ ماننے لگ جاتے ہیں جی واقعی کمال والے ہیں. اور غوث پاک تو وہ ہیں ان کا نام وظیفہ ہو گیا، جو ان کا نام جپتے ہیں وہ ودی بن جاتے ہیں. تو ان کی بڑی شان ہے. یہ 11ویں ایصال ثواب کا نام ہے. یہ اس لیے مناتے ہیں کہ ہم اپنا نیکی کا عمل کر کے ان کو بخشتے ہیں. گناہگار کو بخشیں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیک کو کریں اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے غوث پاک کے درجے بلند ہو رہے ہیں. تو جس کے درجے بلند ہوں وہ خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو کل قیامت کے دن غوث پاک فرمائیں گے اے میرے مرید، میرے چاہنے والے، تو دنیا میں رہ کے وہ کام کرتا تھا جس سے میں خوش ہوتا تھا، آج میں تجھے خوش کر دوں. وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے بیڑا. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ صرف غوث پاک کی وجہ سے، ورنہ آئندہ مجھ سے اتنی دیر میں تقریر کراؤ گے میں نہیں کروں گا. ہاں جس تاریخ میں لو اس تاریخ میں شروع تو کروا لو نا، کم از کم 12 بجے سے پہلے شروع ہو جاتی. تو آپ نے بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، حاجی صاحب کا بھی جنہوں نے محبت سے بلایا، میرے دوست حنیف ہارون صاحب انہوں نے بھی، ان کے داماد موجود، اور آپ سب نے اتنی دیر بیٹھ کے سنا. اللہ آپ سب کو بخش دے، اللہ آپ سب پر کرم کر دے اور آپ کے صدقے مجھے بخش دے. آپ کا بہت شکریہ. جو پروگرام ہوگا جناب رفیق شیخ صاحب، ماشاءاللہ دیکھو داڑھی سج گئی ہے، دولہا لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں، رونق آ گئی ہے. تو یہ پروگرام بتائیں گے. میں اجازت لیتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.